السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر دیں گے ہری پور کے علاقے چھوہر شریف میں مسجد کے باہر حاضر سروس جج پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ ترجمان پولیس کے مطابق فائرنگ سے جج محمد فرید زخمی، طبی امداد کے بعد ایبٹ آباد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج فرید کو 2 گولیاں لگیں۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ہری پور چھوہر شریف میں مسجد کے باہر جج پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ ترجمان پولیس کے مطابق فائرنگ سے جج محمد فرید زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے بعد ایبٹ آباد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج فرید کو 2 گولیاں لگیں۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ 9 مئی کی منصوبہ سازی اور 26 نومبر کے دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں PTI کا 26 نومبر کا دھرنا آرمی چیف کی تعیناتی رکوانے کے لیے تھا۔ فیض حمید کے لیول کے آدمی کو صرف رپورٹس پر نہیں پکڑا جا سکتا، ناقابل تردید ثبوت کے بعد فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ فیض حمید کو بانی PTI کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر بھی معافی نہیں ملے گی۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں فیض حمید نواز شریف سے نہیں ملے۔ PTI کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کسی صورت قبول نہیں ہے، ایکسٹینشن کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ PTI رہنما کا مزید کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے، جماعت اسلامی بھی ساتھ ہوگی، سندھ کی جماعتوں سے بھی بات جاری ہے۔ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کے دن تھوڑے ہیں، دسمبر تک چیزیں لپیٹی جائیں گی۔ اسد کیسر نے کہا کہ فائر وال لگا کر IT انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کا جیل سے برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ بانی PTI نے برطانوی وزیر اعظم سے پاکستان میں جمہوریت کو خطرات پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ بانی PTI کا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم اور کابینہ سوچے اگر ان کا مینڈیٹ چرا لیا جائے تو وہ کیا محسوس کریں گے۔ جمہوریت کو خطرات پر دنیا برطانیہ کی طرف دیکھتی ہے۔ پاکستانی عوام نے انتخابات میں انصاف اور آزادی کے لیے ووٹ دیے۔ انہوں نے کہا پاکستانی عوام تبدیلی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ مجھے 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جس کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے۔ عبادت، مطالعہ اور ورزش نے ان حالات میں بھی مجھے مضبوط رکھا ہے۔ میں مستقبل کی جدوجہد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا غزہ کی المناک صورتحال پر برطانوی حکومت اپنا قائدانہ کردار ادا کرے۔ برطانوی حکومت اپنے ملک میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی PTI کا یہ خدشہ درست ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ان کا مقدمہ بھی ملٹری کورٹ میں چلے۔ یہ خدشہ نہیں، ان کا یقین ہے، کیونکہ یہ کہانی 9 مئی کے گرد گھومتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 9 مئی 2023 کو جو کچھ ہوا، کون کون اس میں شریک تھا، کہاں کہاں بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی ہوئی، کہاں کہاں سے کون سے پیغامات آئے، کون سا کردار تھا، یہ سب بانی PTI کو معلوم ہے۔ اس بارے میں ہمیں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن بانی PTI کو ہرگز نہیں۔ فیض حمید کے بعد ثاقب نثار کا نام آنا بڑی خبر ہے۔ تواتر سے آنے والی خبروں سے محسوس ہوتا ہے کہ ثاقب نثار کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ضرور تھا۔ ہمارے پاس واضح شواہد موجود ہیں۔ فیض حمید کا ذاتی مفاد تھا کہ عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے، جس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ کراچی کارساز میں حادثے میں گرفتار نتاشا اقبال کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عدالت میں پولیس اور وکیل صفائی نے ملزمہ کو کنفیوز قرار دیا۔ دوسری طرف حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی کو نماز جنازہ میمن مسجد گلزار ہجری میں ادا کی گئی۔ عزیز و اقارب اور سیاسی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کارساز کراچی حادثے کی ذمہ دار امیر زادی کو سزا سے بچانے کی مبینہ کوشش۔ ملزمہ کو ذہنی مریض قرار دے کر شامل تفتیش ہونے یا عدالت میں پیش کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے ملزمہ نتاشا کی عدم پیشی اور ابتدائی میڈیکل رپورٹ اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دی۔ تفتیشی افسر نے بتایا گرفتاری کے وقت ملزمہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں تھا۔ وکیل نے عدالت سے ضمانت کی درخواست کی، تاہم عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا کل ضمانت پر بحث کریں گے۔ 5 سال سے بیماری مبتلا ہے
اور آسان ہاسپٹل میں اس کا علاج کرتا تھا 5 سال سے. کو نوٹس دیا ہوا ہے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بھی اور بھی گاڑی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی. کل تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, سامنے آ جائے گا تو پتہ چلے گا, ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا, سامنے چیز آئے گی تو پتہ چلے گا. عدالت نے ہدایت کی اگر ملزمہ عدالت میں پیش کرنے کے قابل نہیں تو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے. کارساز حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی کی نماز جنازہ میمن مسجد گلزار ہجری میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں عزیز و اقارب, اہل محلہ اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی. رہنما تحریک انصاف عالمگیر خان نے دعویٰ کیا کہ کارساز میں حادثے کی ذمہ دار ملزمہ کی FIR کو تبدیل کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کا کہنا تھا کہ کارساز حادثے میں جاں بحق افراد کے رشتہ داروں سے ملا تو پتہ چلا کہ FIR جو لکھوائی گئی وہ تبدیل کر دی گئی. سیاسی پولیس ایک ٹیکس دہندہ کی حفاظت کرے, ان کی ملازمت نہ کرے. میڈیا سے گفتگو میں منم ظفر کا کہنا تھا کہ ہمارے شہر میں غفلت کے ساتھ ڈرائیونگ معمول ہے, واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, حسد نہ کریں, پیروی کریں. ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف کا وفاق سے کوئی لینا دینا نہیں. پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو 2 ماہ کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف دیا. خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبائی حکومتیں بھی آگے آئیں اور اپنے عوام کو ریلیف دیں. وفاق نے 3 ماہ کے لیے 200 یونٹ تک صارفین کو ریلیف دیا. مزید ریلیف کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بجلی کے مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈا جا رہا ہے. PTI کی طرح کوئی جاہلانہ اقدام نہیں کریں گے. اب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی, اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں, وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں. KP کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لیے یہ سہولت مہیا کی, انہوں نے KP کو کیوں نہیں دی, انہوں نے باقی صوبوں کو کیوں نہیں دی. کتنی زیادتی کی بات ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے ہم سندھ کے لوگوں کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر بجلی بحران کا مستقل حل نکالیں گے. جن لوگوں نے امپورٹڈ کوئلے اور LNG پر مہنگے بجلی گھر لگائے اور ہمیں سستی بجلی بنانے سے روکا, وفاق کے پاس سندھ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے MNV ڈرین بنانے کے لیے رقم نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق گائیڈنس میں, صدر آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس میں ایک مکمل ایسا سولوشن دیں گے جو کہ بجلی کا جو بحران جو پیدا کیا ہوا جن لوگوں کا ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. وفاق کی طرف سے ہمارے پاس آئی تھی ایک انالیسس, میں انشاءاللہ کسی درست وقت پہ اس کو شیئر کروں گا کہ ہمارے اس پہ آبزرویشنز کیا ہیں. 2 مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے, اس لیے کہ یہ ریلیف کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید, مریم نواز نے مراد علی شاہ کو جواب دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کل کسی نے کہا 2 ماہ کا شارٹ ٹرم ریلیف دینا بے وقوفی ہے. کیا کرپشن, پروٹوکول, جہازوں اور گاڑیوں پر خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ پنجاب میں بجلی کے بلوں پر 45 ارب کا ریلیف کسی کے تحفے سے نہیں دیا. خوشی ہے عوام کے 2 ماہ سکون سے گزریں گے. یہ شارٹ ٹرم نہیں, 2 ماہ بعد عوام کے لیے سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں. سولر ہمیشہ کے لیے زیادہ بلوں سے نجات دلائے گا. یہ بھی ہم نے ریلیف دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے, اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے. اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے. یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے, یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے, تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا, پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا, جہازوں پہ, ہیلی کاپٹرز پہ, گاڑیوں کے کانوائز پہ, تنخواہوں میں, گھروں پہ, یہ بے وقوفی نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے. اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے, عوام کو مل جاتا ہے, پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے, تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات, اس سے زیادہ خوشی کی بات, اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی, بڑے بھائی نے 2 ماہ کے لیے سستی کر دی. مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا. لیڈر کا ویژن 2 ماہ کی بجلی سستا کرنا نہیں ہوتا.
عوام کو مستقل ریلیف دیا جائے. شہباز شریف کی حکومت وفاق میں ہے, ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی صرف پنجاب میں ہوئی. بجلی کے بل حکومت سندھ نے نہیں بلکہ وفاقی حکومت نے بڑھائے. بے نظیر بھٹو کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا. اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اور تھرکول پروجیکٹ بند کر دیا. تھر پارکر کے کوئلے کو نون لیگ اس وقت بند نہ کرتی تو آج توانائی کا بحران نہ ہوتا. چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. مطلب بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بڑھائے تھے. بجلی کے نرخ جو بڑھائے تھے وہ فیڈرل حکومت نے بنائے تھے. انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے. لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے, جس کے پاس دماغ ہوتا ہے, جس کے پاس عقل ہوتی ہے, جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے. ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی اور پی ایم ایل این نے تھرکول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا. وہ جو کے ٹی بندر کے پروجیکٹ تھے وہ بند کر دیے گئے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل انعام ایمن کو جواب. کہا سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو مریم نواز وہاں بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتی. عظمہ بخاری نے مزید کہا بجلی کیوں مہنگی ہوئی آپ کی لیڈرشپ کو علم ہے. پلیز تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں. پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی یہ سوچا نہیں تھا. اگر آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے تو عوام کی خدمت کریں. مریم نواز تو پنجاب کی خدمت کریں گی, اس سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. نون لیگ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, توانائی بحران کا مسئلہ بھی حل کریں گے. بجلی بلوں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے تلخ بیانات کا معاملہ. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فوری طور پر پارٹی رہنماؤں کو بجلی ریلیف کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پر سختی سے روک دیا. ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے بجلی بلوں پر تلخ بیانات کا وزیراعظم نے فوری نوٹس لے لیا تھا. چند روز قبل پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے کے صارفین کو بجلی میں فی یونٹ 14 روپے ریلیف کا اعلان کیا گیا, جس پر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے نون لیگ پر تنقید شروع کر دی گئی. تنقید کرنے والوں میں سندھ حکومت کے رہنما بھی شامل رہے. ذرائع کے مطابق تلخ بیانات کی صورتحال کے بعد آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اپنی اپنی جماعتوں کے رہنماؤں کو بجلی ریلیف کے معاملے پر بیان بازی سے روک دیا ہے اور پابند کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر بیان نہ دیں. جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو جمہوری رویہ اپنانا پڑے گا. بجلی کے بل ادا کرنا اب کسی کے لیے ممکن نہیں رہا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لوگوں کے بل گھر کے کرایوں سے زیادہ آ رہے ہیں. بجلی نہ بنانے کے پیسے لیے گئے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دیا گیا. ملک کی معیشت چلانے والے کمزور اور لوٹنے والے بہت طاقتور ہیں. بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال ہوگی. لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت کو اقدامات کرنا پڑیں گے. حق دو عوام کو, یہ ہمارا سلوگن ہے اور بلوچستان کے تمام ایشوز کو رکھیں گے اور یوتھ کو اسپیشلی ہم اپنے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ اور سب جگہ پہ کام کریں گے. ہر بیلٹ میں جائیں گے, ہر جگہ جائیں گے. پہلے صرف پاور پروڈیوسرز کے پیسے ہم دے رہے تھے, اب ہم ٹرانسمیشن لائن کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ٹیکس یہ لوگ دیتے نہیں ہیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑائی میں اور پاکستانی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے, اس لیے ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی تمام ان سب ایشوز کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور رابطہ عوام تحریک کا نیا فیز شروع کرے گی. ہم خطے میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں. وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراف. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا آئی پی پیز کے سلسلے میں جلد عوام کو خوشخبریاں دیں گے. اگلے 10 سالوں میں 18,000 میگا واٹ مزید بجلی سسٹم میں آ جائے گی. توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں. بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 29,000 میگا واٹ ہے. ملک بھر میں پنکھے 9,000 میگا واٹ بجلی کا لوڈ لیتے ہیں. بجلی بچانے کے اہم اقدامات میں پنکھوں کو کم وولٹیج پر منتقل کرنا ہے. مہنگی بجلی کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی تھی. لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے حکومت نے نئے پلانٹس لگائے. بجلی مہنگی ہے مگر سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. 39,000 آپ کی میگا واٹ انسٹال ہوا تھا.
اگلے 10 سال کے اندر 18,000 میگا واٹ اور سسٹم میں آ رہا ہے. وہ 18,000 میگا واٹ آنے سے کیا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جو پچھلے والوں کے ساتھ ہوا؟ تو فین لوڈ ہے جو آپ کے پنکھے جب آن ہوتے ہیں تو 9,000 میگا واٹ بجلی صرف پنکھے استعمال کرتے ہیں. انڈسٹری کے اندر گروتھ نہیں آ رہی تھی, انڈسٹری بند ہو رہی تھی مہنگی بجلی کی وجہ سے. اس 274 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ہم نے کم کر کے تقریباً کوئی 70 ارب روپے تک لے آئے ہیں. مستقبل کے پلانٹس کو بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے, وہ ہم ریویو کریں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو سٹیگر کرنے میں یا روکنے میں, اور اس کے بجائے زیادہ سستی بجلی والے پلانٹس لینے میں, تاکہ آپ کی اگلی نسل کو اس خطے کی سب سے سستی ترین بجلی مل سکے. بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی مبینہ آڈیوز کا معاملہ سپریم کورٹ نے 19 اگست کی گزشتہ سماعت کا 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ 19 مئی 2023 کو وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن قائم کیا. انکوائری کمیشن پر سپریم کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا, جس کی آج تک سماعت نہ ہو سکی. وفاقی حکومت نے اپنی اپیل میں موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ نے از خود نوٹس دائرہ اختیار استعمال کیا. بشرا بی بی نے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی رٹ میں کہا کہ آڈیو من گھڑت ہے. ہائی کورٹ اس بات کی پابند تھی کہ پہلے ان الزامات کا جائزہ لیتی. تاحکم ثانی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کارروائی سے روکا جاتا ہے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے اپنے حکم نامے میں قرار دیا کہ فریقین چاہیں تو اضافی دستاویزات جمع کرا سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 2 کی تفصیلات ABN نیوز نے حاصل کر لیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے 2 بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا. ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو بلغاری جیولری سیٹ 7 سے 10 مئی 2021 دورہ سعودی عرب کے موقع پر دیا گیا. جیولری سیٹ میں 1 عدد انگوٹھی, 1 عدد بریسلیٹ, 1 نیکلس, 1 جوڑی بالیاں شامل ہیں. تحقیقات کے دوران اکٹھے کیے گئے شواہد کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر بلغاری جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا. ڈپٹی ملٹری سیکرٹری نے 18 مئی 2021 کو سیکشن افسر توشہ خانہ کو قیمت کا تخمینہ لگانے اور ڈکلیئر کرنے کے بارے میں آگاہ کیا, لیکن جیولری سیٹ کو جمع نہیں کرایا گیا. نیب نے ناروال جوڈیشل کمپلیکس میں مبینہ کرپشن پر وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف دائر ریفرنس واپس لے لیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 1 کے جج ناصر جاوید رانا نے نیب کی ریفرنس واپسی کی درخواست پر فیصلہ سنایا. نیب کی جانب سے ریفرنس میں وفاقی وزیر احسن اقبال سمیت 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا. احسن اقبال کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی نیب ریفرنس سے بری کر دیا تھا. رحیم یار خان کے علاقے رکن پور میں پولیس مقابلے میں اشتہاری مجرم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ کی گئی. ایک ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا, جسے گرفتار کر لیا گیا. پکڑا گیا ملزم 19 مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے. ملزم کی شناخت اللہ نواز کے نام سے ہوئی ہے. ملزم کے قبضے سے 30 بور پسٹل اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی. زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پشاور کے علاقے حجات آباد میں نجی تعلیمی اداروں کی بندش. جہاں ہزاروں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے, وہیں خواتین سمیت ہزاروں اساتذہ کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے. خواتین اساتذہ نے اسمبلی چوک میں دھرنا دے دیا. پشاور سے یہ رپورٹ دیکھیے. پی ٹی اے کی جانب سے حیات آباد میں 42 پرائیویٹ سکولز کی بندش سے ہزاروں طلباء اور طالبات کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا. تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے کرنے والی حکومت میں ہزاروں خواتین اساتذہ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. خاتون ٹیچر عائشہ نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل چھوڑ کر تعلیم کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنائی جا رہی ہے. حیات آباد سے تمام سکولز کو ختم کیا جا رہا ہے. مقامی رہائشیوں کو اعتراض نہیں تو حکومت کو کس بات سے مسئلہ ہے. اور مسئلے مسائل ملک کے اس کو حل کریں. آپ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہر اسکولز کو یہ لوگ حیات آباد سے ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہہ رہے یہ ریزیڈینشل ایریا میں ہے تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر عقیل رزاق نے ABN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ سکول گزشتہ 30 سال سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. صرف حیات آباد کے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں پرائیویٹ اور سرکاری سکولز موجود ہیں. اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم سڑکوں پر کلاسیں لے کر روڈ بند کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے. یہ اسکول گزشتہ 30 سالوں سے قائم ہے اور یہاں پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حیات آباد کے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے. قانون بناتے تو پورے پاکستان کے لیے بنائیں.
प्राइवेट स्कूल्स की खातून रहनुमा सीमा जमील समेत दूसरी खवातीन ने ABN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हम सड़कों पर अपने हक के लिए निकली हैं। हमने इंसाफ के लिए वोट दिया था, लेकिन यहाँ हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम यहाँ तालीम देकर एक शमा जला रहे हैं, लेकिन इंतजामिया तालीम की शमा को बुझाने में मसरूफ है। एहताबाद में स्कूल की बंदिश के खिलाफ पिशावर के असेंबली चौक में एहतजाजी धरना जारी है। खवातीन असातिज़ा का मुतालबा है कि हुकूमत स्कूल्स को बंद करने के मामले पर नजरसानी की जाए और खवातीन असातिज़ा के जायज मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। इस्लामाबाद में मशल एसोसिएशन की जानिब से वतन अजीज की 77वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। वतन की बेटियों ने पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह की मुनासबत से जश्न आज़ादी का पिंडाल सजाया, मिली नगमे पढ़े और खाके पेश किए। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना पाकिस्तान की मायानाज खवातीन का रूप धार कर इन्हें खराजे तहसीन भी पेश किया। डायरेक्टर एजुकेशन मशल एसोसिएशन तल्लत अजीम कहती हैं, हर दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान की सबसे मायानाज खवातीन को खराजे तहसीन पेश किया गया, जो सबसे अच्छा लगा। हर दिन हमारी आज़ादी का दिन है। मेरा ये फोकस होता है विद माय टीम के बच्चों में बहुत निसाबी चीज़ों के अलावा उनको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाएं। मशल एसोसिएशन की मीडिया कोऑर्डिनेटर एनी हाली का कहना था, तकरीब में शजरकारी का एहतमाम किया गया। हम चाहते हैं जैसे हमारा परचम सरसब्ज है, मुल्क भी सरसब्ज हो जाए। हमने शजरकारी का भी इस दफा एहतमाम किया ताकि जिस तरह हमारा मुल्क का परचम ये सब्ज है, इसी तरह हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी सरसब्ज हो जाए। तकरीब में परफॉर्म करने वाली तालबात ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। मुल्क की तरक्की के लिए लड़कियां आजकल बहुत काम कर रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी पाकिस्तानी बहनों को कि आप लोग आएँ और अपने मुल्क के लिए काम करें और एक नाम बनाएं अपने पाकिस्तान का। हम बहुत शुक्र अदा करते हैं मशल स्कूल का, और यानी उन्होंने हमें पढ़ने का और इन सबका हमें जज्बा पैदा किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालबात में असनाद भी तकसीम की गयी। बिल्किस ईदी और मलका तरन्नुम नूर जहां समेत पाकिस्तान की मायानाज खवातीन का रूप धार कर इन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज।